بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين وہ لوگ کے یظنون گمان کرتے ہیں انہم یہ کہ وہ ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹائے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت پر جو یقین ہے وہ اعمال خیر کو جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہے، یعنی ایک شخص کو، ایک امت کو یہ علم ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے، آخرت میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ان کا یہ جو یقین ہے کہ ایک دن ان کا حساب ہونا ہے، یہ ان کو اعمال خیر کرنے کے لیے آسان بنا دیتا ہے، یعنی ان کے اعمال خیر کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک قوم اس کو معلوم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبوب قوم ہے، اللہ رب العالمین کی فضیلت دی گئی قوم ہے، تو وہ قوم جب آخرت سے بے فکر ہو جاتی ہے، اپنے اعمال سے بے فکر ہو جاتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبوب قوم ہے، اپنے نبی کی محبوب قوم ہے، اور ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں بخش دینا ہے اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، تو ان کے لیے جو ہے اعمال خیر کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جانا ہے، تو ان کے لیے یہ عمل کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وانی فضلتکم اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین اوپر جہانوں کے، یعنی تمام جہانوں کے اوپر میں نے تم کو فضیلت دی۔ بنی اسرائیل امت محمدیہ سے پہلے وہ قوم تھی کہ جو اللہ رب العالمین کی محبوب اور برگزیدہ قوم تھی، یعنی اللہ رب العالمین کو یہ قوم بہت عزیز تھی۔ بنی اسرائیل کے کیا میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی اے یعقوب کے بیٹو۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کے بندے کے بیٹو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان 12 بیٹوں کے آگے جا کے قبیلے ہوئے، اور ان بنی اسرائیل میں سے بہت سے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ نے دنیا میں بھیجے۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں فائدہ دے گی، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها اور نہ بدلہ دیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہیں پکڑے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ یا کوئی عوض، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں پر بنی اسرائیل جو اللہ کی محبوب ترین قوم تھی، ان کو جو ہے ڈرایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ جو ہے وہ لیا جائے گا، یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ تو تم کوئی سفارش میرے سامنے پیش کر سکو گے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بدل دے کر، کوئی معاوضہ دے کر جو ہے تم اپنے اعمال سے، جو برے اعمال تم کرو گے ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکو گے، بلکہ جو تم دنیا میں بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے، اور ہر چیز کا جو ہے ادھر تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور بیچ اس کے بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یعنی آل فرعون، فرعون اور اس کی فیملی اور اس کا لاؤ لشکر جو بھی ہے، اس کے اندر سب کا سب شامل ہے، کہ اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، جو تم کو پہنچاتے تھے سوء العذابی برا عذاب۔ اور وہ برا عذاب کیا تھا کہ فرعون جو ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو، اپنی فوج کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دو، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہو اسے زندہ رکھا جائے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ فرعون کو اس چیز کا ڈر تھا کہ اس کو کسی نجومیوں نے یہ بات بتا دی تھی کہ فرعون جو ہے تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو پیغمبر ہوگا، اللہ کا نام لینے والا ہوگا، اور تیری حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ اور اسی چیز کا جو خوف تھا اس وجہ سے جو ہے فرعون نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، اور جو بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو جو ہے دریا میں بہا دیا، اور ان کی بہن کو جو ہے ان کے ساتھ کر دیا کہ دیکھتی جانا یہ جو جھولا ہے یا یہ جو ٹوکری ہے یہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا وہ کہاں جاتی ہے اور کون اسے پکڑتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑ ڈالا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو جو جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی، اس کو افضل قوم بنایا گیا تھا، وہ انہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ختم کر لی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے آگے جو بہترین امت ہونے کا لقب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ لقب جو ہے جو امت محمدیہ کو، خیر امت ان کا لقب جو ہے امت محمدیہ کو ملا، اور امت محمدیہ جو ہے وہ بھی آج کل جو ہے فتنے و فساد اور شرک و بدعات کی مرتکب ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم ایک بہترین امت سے ایک بدترین امت جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ آج ہمیں اپنے جو ہے حالات پہ غور کرنا ہے، آج ہم نے خود کو سنوارنا ہے تاکہ ہم جو ہمیں بہترین امت کا جو لقب دیا گیا ہے، خیر امت ان کے لقب سے نوازا گیا ہے، اور انعامات الہی جو ہے ہم پر برس رہے ہیں، ہم اس کا صحیح حق جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اگر ہم عمل سے محروم ہو گئے اور ہم نے اپنے اعمال پہ غور نہ کیا تو ہم سے بھی یہ جو ہے خیر امت ان کا جو لفظ ہے یہ ہم سے چھین لیا جائے گا، اور ہم بھی
دھتکاری ہوئی قوموں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ شرک و بدعات کا جو ارتکاب ہم کرتے ہیں یہ ہم نے ختم نہ کیا تو ہم جو ہے معصیت الہی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اپنا یہ جو ہے لقب ہم ختم کر لیں گے، اور ہم جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح ہم جو ہے اللہ کی دھتکاری ہوئی قوم ہو جائیں گے۔ یہودیوں اور بنی اسرائیل کو تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے جو ہے برگزیدہ ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے جو ہے ہم محفوظ رہیں گے۔ اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے ہاں مسلمہ ہے اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائیں گے، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ احداث فی الدین یعنی بدعات کے جو مرتکب لوگ ہوں گے، جو اپنی طرف سے کوئی بات دین میں ایجاد کریں گے یا شرک کے مرتکب ہوں گے، ان کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اور بہت سے گناہ گار ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں سزا دینے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین ان کی شفاعت جو ہے قبول فرمائے گا اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ چند روز کی سزا جو ہے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں اور یہ ہمارے لیے قابل برداشت ہوگی کہ ہم شفاعت پر جو ہے وہ تکیہ کر کے جو ہے معصیت الہی کا ارتکاب کرتے رہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔